ویلکم بیک ویئرز. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے بات کری تھی ماں اور بچے کی. یہ میں کیوں بات کری تھی وہ اس لیے کہ آج جو میرے پاس ابھی گیسٹ موجود ہیں وہ میٹرنل نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ پروگرام سے ریلیٹڈ ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ جان بدر موجود ہیں جو کہ پریونشن پروگرام مینیجر ہیں MNCH کی, اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اکرام جو پریونشن پروگرام کوآرڈینیٹر MNCH. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم لوگ اس لیے یہ بات کریں بھی, اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے جو سوچ ہے ابھی بھی شاید وہ لمیٹڈ ہے. ابھی بھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسپیشلی گاؤں وغیرہ میں یہ چیز سوچی جاتی ہے کہ پیسے بھی نہیں ہوتے, ہاسپٹل پتہ نہیں کتنے ایکسپینسز اٹھائے, گائنوکالوجسٹ کتنے پیسے لے لے بچے کو کے سارے پروسیس میں. تو دائیاں اس میں بہت کام کرتی ہیں, اور بہت سی ان میں کیسز آئے ہیں جس میں ریسرچ کے مطابق 35 عورتیں روزانہ مطلب ایکسپائر ہو جاتی ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور 679 بچے جو 28 دن کے بھی نہیں ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیتھس واقع ہو جاتی ہیں. اور وہ کیسے واقع ہوتے ہیں یہ میں بات کروں گی آپ دونوں سے. تو یہ ساری پہلے تو سب سے پہلے میں اس بات پہ آپ دونوں کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا اسٹیپ اٹھایا ٹورڈز ہیلتھ کیئر پروگرام, اور اسپیشلی میٹرنٹی سے ریلیٹڈ, کیونکہ بہت سی خواتین ہیں جن کو اس بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے سوائے ان کے جو ایجوکیٹڈ ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس چیز کو ہینڈل کرنا کتنی مشکل ہوتا ہے, 35 خواتین ایک دن میں. جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو MNCH پروگرام ہے یہ بیسیکلی ماں اور بچے کی جو بیماریاں ہیں, ماں سے مراد میری اس کی حمل اور زچگی کے دوران ہونے والی بیماریاں, ان کی پیچیدگیاں اور ان کی شرح اموات دونوں کی, ماں اور بچے کی, اس کو یہ فوکس کر رہا ہے, اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سارا پروگرام جو ہے یہ فوکسڈ ہے ٹورڈز اچیونگ MDG 4 and 5 جو الٹیمیٹلی گول ہے ہمارا. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ اسپیسیفکلی ہمارے اربن کمیونٹیز میں یہ صورتحال زیادہ بگڑی ہوئی ہے, اور اس میں سوشل فیکٹرز پلے رول کرتے ہیں. ہماری زیادہ تر کمیونٹیز رورل ایریا میں رہتی ہے, پاپولیشن ہے الیٹریٹ ہے, عورتوں کو ڈیسیژن پاور ان کے پاس نہیں ہے, امپاورمنٹ نہیں ہے. تو یہ ساری غربت ایک الگ ایشو ہے. اس میں ہم نے ہمارا پروگرام فوکس بیسیکلی رورل پاپولیشن کو کر رہا ہے پہلی سٹیج میں, جس میں اس میں بیسیکلی ہم نے تو کافی اسٹریٹجیز ہیں ہماری جو کمپوننٹس ہیں اس کے MNCH پروگرام کے. جس کا ایک مین کمپوننٹ جو ہے وہ ہے کہ ہم نے انٹروڈکشن آف ایک اسکل برتھ اٹینڈنٹ کو ایک لوور لیول آف ہائرارکی میں انٹروڈیوس کیا ہے, جس کا نام کمیونٹی مڈ وائف ہے. اور وہ ہم نے چونکہ رورل پاپولیشن میں 10,000 کی پاپولیشن پر ایک کمیونٹی مڈ وائف کو سلیکٹ کیا بیسڈ آن سلیکشن کرائٹیریا, اور ان کو ہر ڈسٹرکٹ لیولز میں جو نرسنگ سکولز ہیں ہمارے آلریڈی وہاں پہ موجود تھے ان کو وہاں پہ ٹرین کرتے ہیں ہم, 1.5 سال کی ٹریننگ دلواتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ایگزامینیشن نرسنگ کونسل سے, پاکستان نرسنگ کونسل سے اپرووڈ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈز کے انڈر ان کا اجرا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی اس کو ریویو کرنے کے بعد ہم اس کو اسی کمیونٹی میں جس میں سے اسے سلیکٹ کیا گیا تھا وہاں ہم اس کو ڈپلوائے کرتے ہیں, اور تاکہ وہ وہاں پہ اپنے کمیونٹی جو کمیونٹی مڈ وائف ہاؤس ڈیولپ کر کے وہاں پر یہ سروسز پرووائڈ کریں. تو مجھے یہ بتائیے گا اس چیز سے کتنا کوئی فرق پڑا ہے, کوئی ڈفرینس آیا ہے اب جب سے یہ مڈ وائف کو آپ لوگوں نے رکھا ہے, یہ ایک سیٹ اپ بنایا ہے, اس کے بعد کچھ اربن ایریاز میں کوئی ڈفرینس ہوا؟ جی بالکل ملیہ, کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ اس نے پوری ایک پکچر بتا دی ہمیں کہ کیوں MNCH پروگرام وجود میں آیا. اور MNCH پروگرام کیونکہ MCH مدر چائلڈ ہیلتھ تو بہت شروع سے ہی چل رہا ہے نا, کئی سالوں سے چل رہا تھا. تو اس میں ایک لفظ جو ایڈیشن ہوا وہ ہوا این کا, دیٹس اے نیو نیٹ, یعنی کہ میٹرنل نیو بارن اینڈ چائلڈ ہیلتھ. کہ ہم نے کہا اگر ماں کی صحت کا خیال کر رہے ہیں تو بچے کا بھی, کیونکہ ابھی آپ نے جو فگر بتائی کہ ہمارے پاس تقریباً 679 کی فگر ہے جو بچے جو مر رہے ہوتے ہیں. اور نیو نیٹ ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو پیدائش سے لے کے 28 ڈیز تک جتنا یہ پیریڈ ہوتا ہے اس میں بچے جو ہے ہمارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ جی یہ بچے کیوں ہمارے ایکسپائر ہو رہے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ دائیاں جو ہمارے پاس ہیں گاؤں میں, تو اکثر 60% جتنی بھی ڈیلیوریز ایٹ ہوم ہو رہی ہیں وہ دائیز ہی کنڈکٹ کرتی ہیں. تو اسکل برتھ اٹینڈنٹ کو پروڈیوس کرنا ان دا شیپ آف دا کمیونٹی مڈ وائف, کہ ہم نے اس کو کمیونٹی مڈ وائف کا نام دے کے ہم نے ریپلیس کرنے کے لیے کہ جی دائیاں
کیونکہ دائی جب آتی ہے تو ڈیلیوری از اے نیچرل فینامنا. ڈیلیوری جب ہونے لگتی ہے تو وہ قدرت کی طرف سے, بٹ دا کمپلیکیشنس, ٹو مینیج دا کمپلیکیشنس, اگر وہ کمپلیکیشن ایسے ہیں کہ مینیج ہو سکتے ہیں گھر کے اندر, اگر نہیں تو اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے کمیونٹی مڈ وائف کو پروڈیوس کرنا پڑا. اور بھی دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد کوئی چینج آئی ہے, تو ریئلی بیکاز دس نیو بورن, ہمارا پروگرام بھی ایک نیو بورن پروگرام ہے. جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں ان کو کسی کو 15 ایئرس ہو گئے ہیں, کسی کو 40 ایئرس ہو گئے ہیں, کسی کو 20 ایئرس ہو گئے ہیں, بٹ دس از اے نیورلی 5 ایئر پروگرام, ابھی 5 سال ہیں. اور جب مڈ وائف کو ہم نے پڑھانا شروع کیا تھا تو دیٹ واز 18 month ٹریننگ, وہ پوری ہونے میں, اور اب لڑکی جو پڑھ کے نکلی باہر اس کو ڈپلائی کرنے میں یہ ٹائم پیریڈ, کنزیومنگ ٹائم پیریڈ تھا ہمارے لیے. تو اب جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے اور کمیونٹی میں سرو کر رہی ہے, تو آپ بلیو کریں کہ جو ڈیلیوریز دائز کراتی تھیں اور وہ اب کمیونٹی مڈ وائف کرا رہی ہے, تو ٹائملی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا کمپلیکیشنس, ریفرل میکینزم بڑھ گیا ہے. اور ہماری کئی جگہوں پہ ویریشنس تو یقیناً ہیں, کہیں پہ کام CMW جو ہماری ہے وہ کم ڈیلیوری کرا رہی ہے, کہیں پہ بہت زیادہ, تو 40 ڈیلیوریز بھی پر منتھ کرا رہی ہے. تو ڈاکٹرز کبھی کبھی مجھے فون کرتے ہیں, یار یہ تم نے کون سی مصیبت ہمارے گلے ڈال دی ہے, اور یہ تو ہمارے لیے عذاب جان ہو گئی ہیں, ساری ڈیلیوریز تو یہی کنڈکٹ کرا رہی ہیں. تو دس از دا واٹ, ابھی 5 سال میں تھوڑی سی یہ چینج آئی ہے. ناؤ یو سی دیٹ ود ان دا 10 ایئر, ود ان دا 15 ایئر, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ ہوگا کہ کمیونٹی لیول پر اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ موجود ہوگی. تو وی آر گوئنگ ٹو بی پروڈیوس دا کمیونٹی مڈ وائفس ایوری ایئر. تو ہم یہ پروسیس ہمارا چل رہا ہے. 5 سال سے ماشاءاللہ یہ پروسیس یہ سٹارٹ ہوا آپ لوگوں کا, لیکن اس 5 سال میں گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو کتنا سپورٹ کیا؟ کیا وہ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ صحیح چیز چل رہی ہے اور آپ لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ چونکہ جس طرح بتایا گیا کہ 2007 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا, بیسیکلی اس میں اس کی فنڈنگ دو سورسز تھے. ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا, اور سیکنڈلی ڈیفڈ UK ایجنسی ہے وہ تھی, اور میچنگ گرانٹ تھی. لیکن ٹوٹل 5 سالوں میں جو بھی کمٹمنٹ تھی PC1 کے مطابق, اس میں تمام صوبوں کو, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب اونلی, تقریباً ہمیں 15 سے 20% ایز پر کمٹمنٹ ہمیں صرف فنڈز دیے گئے. چنانچہ اس وقت MNCH پروگرام نے اس کو اسٹریٹجیز کو ریوائز کیا, اور وہ اسٹریٹجیز کو پرائورٹی دی جو زیادہ امپیکٹ ڈالتی تھیں میٹرنل مرٹیلٹی کو ریڈیوس کرنے میں. چنانچہ یہ کمیونٹی مڈ وائف کا کمپوننٹ جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا گیا. کچھ کمپوننٹس کو وہ پرائورٹی نہ مل سکی, فار ایگزامپل لیٹ سپوز ٹریننگز تھی, جو میٹرنل نیو بورن چائلڈ ہیلتھ ریلیٹڈ ٹریننگز تھیں وہ اس طرح نہیں کرائی جا سکیں. سیکنڈلی کمیونٹی موبلائزیشن اور ایڈوکیسی والا جو کمپوننٹ تھا, جو آج یہ شو بھی کر رہے ہیں, دس از آلسو ون آف آور اسٹریٹجیز. تو کمیونٹی موبلائزیشن اور ایڈوکیسی والا جو کمپوننٹ تھا وہ بھی ویکنڈ رہا تھا. لیکن جس طرح کمیونٹی, میں نے بتایا کمیونٹی مڈ وائف تھا, اس کے علاوہ ایک اسٹریٹجی تھی جس سے WHO کہتا ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز جو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. بیسیکلی دے آر فار, جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ دس از اے فیزولوجیکل پروسیس. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا 80 to 85% اور نارمل ڈیلیوریز, جس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ہیلتھ فیسلٹیز میں لے کے جائیں. بٹ فار دا ریسٹ 15 to 20% جس میں لائکلیہڈ ہے کہ کمپلیکیشنز ہوں, جس میں 10 to 15% تو پہلے ہی اینٹی نیٹل کرانے کے وقت پریگننسی کے دوران وہ فلٹر آؤٹ کر لیتی ہیں کہ یہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں. ادروائز ڈیورنگ ڈیلیوری بھی 5% ایسے ہو سکتے ہیں جو پہلے پک اپ نہیں ہو سکے, وہ بعد میں پک اپ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ بیسک EMOC سینٹرز اور کمپریہنسو EMOC سینٹر یہ گریڈنگ کرتا ہے WHO, اور وہ اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ بھی اس کی اسٹینڈرڈ ہے کہ 5 لاکھ کی آبادی میں, ہر 5 لاکھ کی آبادی پر ایک کمپریہنسو ہو اور 5 بیسک EMOC سینٹرز ہو. تو یہ جو کمیونٹی مڈ وائفس کا تھا وہ زیادہ پرائورٹی پر رہا, اور اس میں ہم نے آلموسٹ 80 to 90% ٹارگٹ اپنے اچیو کیا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی ڈیلیوریز ایک مہینے میں کمیونٹی مڈ وائف کی ہیلپ سے کی جاتی ہیں کنڈکٹ؟ اس میں یہ میں نے کہا نا کہ ویریشنس ہیں, کہ کہیں پہ تو ایک ڈیلیوری, کیونکہ یہ جو کیپچر ہو رہا ہے کمیونٹی مڈ وائف 5 سے 10 ہزار کی پاپولیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر, اسی پاپولیشن کے اندر جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ, کیونکہ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے کہ جتنی ہماری ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں 4% جو ہے نا عورتیں
پریگننٹ ہوں گی تو وہ یقیناً جو 4% ہیں اور اس کو یہ دیکھتی ہے. اور یہ کمیونٹی مڈ وائف کوئی 10 ڈیلیوری کرا رہی ہے پر منتھ, کوئی 15 کرا رہی ہے, کوئی 40 بھی کرا رہی ہے پر منتھ. تو دیز آر دا ویریشن فرام پرسن ٹو پرسن, فرام CMW ٹو CMW, فرام دا کیچمنٹ پاپولیشن اور فرام, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پریفر کرتے ہیں کہ اب کیونکہ تھوڑی سی انٹروڈیوس ہو گئی ہے, محلے میں پہچانی جا رہی ہے, لوگ اس کو بلاتے ہیں, تو انہی سے کروانا پسند کرتے ہیں ڈیلیوریز. بالکل یہ بات تو ہے. ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کمیونٹی مڈ وائفس جو ہیں وہ جب ڈفیکلٹی یا ایمرجنسی ہو تو اس میں کس طرح اس چیز سے کوپ اپ کرتے ہیں, کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اسکوپ آف ورک میں یہ چیز شامل ہے کہ اس نے ایک پریگننٹ لیڈی جو بھی اس کی 10,000 کی پاپولیشن جیسے ڈاکٹر صاحب جان نے کہا ہے, ویسے کیلکولیٹڈ یہ ہے کہ 10,000 کی پاپولیشن میں ایکسپیکٹڈ نمبر آف ڈیلیوریز جو ہیں وہ پر منتھ 21 to 22 بنتی ہیں. ہمارے پنجاب میں جو کمیونٹی مڈ وائف ہے اس کی ایوریج جو نمبر آف ڈیلیوریز پر منتھ آ رہی ہے وہ 3.2 3.3 آ رہی ہے اس وقت. اگر 3 بھی کرے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی کمیونٹی میں جو ایکسپیکٹڈ نمبر آف ڈیلیوریز ہیں اس کو 1/7 یا 13% اس نے کیپچر کرنا شروع کر دیا ہے, اور ود دی پیسج آف ٹائم یہ نمبر بڑھتا جائے گا. اب آپ نے کا کوشچن ہے کہ اینٹی نیٹل ایگزامینیشن کرتی ہے, اور اینٹی نیٹل میں وہ 10 to 15% جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں اس کو پک کرنا چاہیے, اس کو ریفر کرنا چاہیے ایٹ دیٹ سٹیج جب یہ اسے کرنا چاہیے. آلدو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وہ ریفرل اس وقت جو ہے وہ اتنی فگر نہیں ہے, غالباً وہ اس کو ایک ڈیٹرنٹ فیکٹ سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں شاید ان کی ایفیشنسی شو کرتی ہے کہ اٹس اے لیک آف ایفیشنسی, لیکن 10 to 15% ریفرل اینٹی نیٹل میں اوپر یہ جسٹیفائڈ ہے. اب سیکنڈ سٹیج آیا کہ وہ اور اس کے SOPs میں مینشنڈ ہے, جس طرح فار ایگزامپل پرائمری گریویڈا فرسٹ ڈیلیوری اس نے کنڈکٹ نہیں کرنی, ملٹیپل پریگننسیز اگر ہوں گی تو اس نے رائٹ اوے اس نے کنڈکٹ نہیں کرنی ہے. تو اس کے بعد جب اگر وہ کیس فار ایگزامپل اینٹی نیٹل ایگزامینیشن پہ وہ پک اپ نہیں ہوا کہ ایز اے کمپلیکیٹڈ کیس ہے, اب وہ اس کے پاس ڈیورنگ زچگی آیا ہے, تو وہاں پر اگر اس کو کمپلیکیشن ہوتی ہے تو اس کو پاس ایک ریفرل سسٹم موجود ہے جس میں اس نے اپنی کمیونٹی میں ٹرانسپورٹ کا ارینج کر کے رکھا ہوا ہے, اور سیکنڈ نمبر کے اوپر وہ اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ ٹرانسپورٹ کو کنٹیکٹ کرتی ہے, اور وہ شی از ریکوائرڈ کہ وہ اس کمپلیکیٹڈ کیسز کے ساتھ جائے گی ریفرل سینٹر میں. آلدو پنجاب میں ہم نے اس جو ٹرانسپورٹ کا موسٹ آف دا ٹائم یہ پرابلم آتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی اویلیبلٹی ایشو ہوتا ہے. پنجاب میں اس وقت جو ہے 500 ایمبولینسز رورل ایمبولینسز کا قیام عمل میں آ گیا, اس کے لیے 50 کروڑ گورنمنٹ نے مختص کر دیا ہوا ہے, اور یہ ہم 3 یا 4 بیسک ہیلتھ یونٹس کا ایک کلسٹر کریں گے جہاں پر یہ ایمبولینس موجود ہوگی, اور اگر CMW یا وہ بیسک ہیلتھ یونٹ کی فیسلٹی ہے وہ فیل کرتی ہے کہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے, اس کو ریفر ضرورت ہے, تو وہ امیڈیٹلی ریفر. اور اس میں ایک بات اور بھی راز صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ جی میں اس بات کو بڑھانا چاہتی ہوں, لیکن ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک, ہم بریک سے واپس آتے تو پھر ہم ادھر بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مست.